وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ یہ سورہ عنکبوت کی 16 نمبر کی آیت کریمہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے پاک ارشاد کا خلاصہ ہے، اور ہم نے ابراہیم کو بھی نبی بنا کر بھیجا۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور شرک چھوڑ دو، اگر تم جانتے ہو تو یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ اب دوسرا قصہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بیان کیا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق میں پیدا ہوئے۔ پورے عراق والے بت پرستی کرتے تھے، تو آپ نے ان کو دعوت دی کہ بت کی عبادت چھوڑو، وہم گندے باطل خیال کے پیچھے مت پڑو، بلکہ ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے سے ڈرو، شرک کرنے سے ڈرو، شرک کرنے سے بچو۔ اس طرح کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے دعوت دی۔ پھر فرمایا، اگر تمہارے اندر سمجھ ہے کیا بھلائی کیا برائی، کیا اچھائی کیا برائی، کیا حق کیا باطل، اگر تمہارے اندر سمجھ ہے تو اپنی سمجھ کے ذریعے سے دیکھو کہ ایک اللہ کی عبادت کرنا تمہارے لیے بہتر ہے۔ اور اگر تعصب، ضد، عناد، دشمنی سے تمہاری نظر پاک ہے اور تم لوگ کچھ سمجھ اور علم رکھتے ہو تو اللہ کی عبادت تمہارے لیے بہتر ہے۔ اس کے عذاب سے ڈر کر کے کفر چھوڑ دینا یہ تمہارے لیے بہت بہترین بات ہوگی۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو سمجھایا، اور آگے اپنی قوم کو سمجھاتے ہوئے فرمایا کہ انما تعبدون من دون اللہ اوثانا وتخلقون افکا ان الذین تعبدون من دون اللہ لا یملکون لکم رزقا فابتغوا عند اللہ الرزق واعبدوہ واشکروا لہ الیہ ترجعون۔ تم اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر صرف بتوں کی پوجا کرتے ہو، اور بتوں کے بارے میں تم جھوٹی باتیں بناتے ہو۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر جن بتوں کی تم عبادت کرتے ہو وہ تو تم کو روزی دینے کا بالکل اختیار نہیں رکھتے، سو تم روزی اللہ تعالیٰ کے پاس ہی تلاش کرو، اور تم اس اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس اللہ تعالیٰ کا شکر کرو، اسی اللہ تعالیٰ کے پاس تم سب کو واپس لوٹایا جائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کو سمجھا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ تم اللہ کو چھوڑ کر کے عاجز، ناکارہ بتوں کی جو پرستش کرتے ہو
اور ان کے متعلق جھوٹی باتیں بنا کر پھیلاتے ہو۔ کیسی جھوٹی باتیں؟ کہ بیماری دور کرنا ان بتوں کے ہاتھ میں ہے، روزی روزگار ان بتوں کے ہاتھ میں ہے، تو ان کے ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ حقیقت میں روزی دینے والے اللہ کے سوا کوئی روزی نہیں دے سکتا، لہذا تم اسی ایک اللہ تعالیٰ سے روزی مانگو۔ عبادت بھی اللہ کی کرو، شکر بھی اللہ تعالیٰ کا ادا کرو، اور قیامت کے دن تم سب کو اللہ کے دربار میں واپس جانا ہے۔ وَإِن تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ اور اگر تم مجھے جھٹلاؤ گے تو تم سے پہلے بھی مختلف قومیں اپنے نبیوں کو جھٹلا چکی ہے، اور رسول کی ذمہ داری یہی ہے کہ وہ صاف صاف باتیں پہنچا دے وے۔ یہ اللہ کے ہر نبی لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دیتے تو لوگ جھٹلاتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی عراق والوں نے جھٹلایا، ہمارے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ والوں نے جھٹلایا۔ تو نبی فرما رہے ہیں کہ میں تم کو ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دیتا ہوں، تم مجھ کو جھوٹا سمجھو تو یاد رکھو میرا کوئی نقصان نہیں ہے۔ تم سے پہلے بھی بہت ساری امتوں نے، بہت سی قوموں نے نبیوں کو جھٹلایا تھا، لیکن نبیوں کا کوئی نقصان نہیں ہوا، اس لیے کہ نبی کی ذمہ داری تو صاف صاف بات پہنچا دینا ہے، منوانا یہ نبی کا کام نہیں ہے۔ صحیح بات پہنچانے سے نبی کی ذمہ داری پوری ہو گئی، لہٰذا اگر تم نہیں مانو گے تو میرا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ البتہ نبی کی بات ماننا تمہاری ذمہ داری ہے، تمہارے لیے ضروری ہے۔ اگر تم نبی کی بات نہیں مانو گے تو تم لوگوں کا خود کا نقصان ہوگا اور تم لوگ نقصان کے اندر پڑو گے۔ جس طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے قوم عاد کے لوگوں نے حضرت ہود علیہ السلام کو جھٹلایا، نبی کا کوئی نقصان نہیں ہوا، پوری قوم برباد ہو گئی۔ قوم سمود نے حضرت صالح علیہ السلام کی بات نہیں مانی تو حضرت صالح علیہ السلام کا کوئی نقصان نہیں ہوا، پوری قوم برباد ہو گئی۔ اسی طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سمجھایا اگر تم لوگ ایمان نہیں لاؤ گے تو میرا کوئی نقصان نہیں ہوگا اور تم لوگ برباد ہو جاؤ گے۔ یہی حال ہے، جو آدمی بھی نبی کی بات مانتا نہیں ہے تو نبی کا کوئی نقصان نہیں، لیکن بات کو جو نہ مانے اس کا نقصان ہو جاتا ہے، وہ برباد ہو جاتا ہے۔ اولم یروا کیف یبدئ اللہ الخلق ثم یعیدہ ان ذلک علی اللہ یسیر۔ اور کیا ان کافروں نے یہ نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ مخلوق کو کس طرح پہلی بار پیدا کرتے ہیں، پھر وہی اللہ تعالیٰ مخلوق کو دوسری مرتبہ بھی پیدا کریں گے؟ یقیناً یہ بات اللہ تعالیٰ پر بہت ہی آسان ہے۔ یعنی تم اپنی ذات میں غور کرو، مخلوق سرشٹی دھیان دے وے اپنی ذات میں، تم پہلے کچھ نہیں تھے، اللہ نے تم کو پیدا کیا، اسی طرح مرنے کے بعد دوبارہ پیدا کریں گے۔ یاد رکھو
اپنی شروعات دیکھتے اور اس میں دھیان کرتے تو قیامت کے دن دوسری مرتبہ پیدا کرنا اللہ کا تم کو آسانی سے سمجھ میں آ جاتا۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، تمہارے سمجھنے کی بات ہے۔ اسی لیے سمجھو کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے۔ پہلی مرتبہ پیدا کرنا بھی آسان، دوسری مرتبہ پیدا کرنا بھی آسان۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتے ہیں۔ يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون۔ وہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں اس کو عذاب دیتے ہیں، یعنی جو عذاب کا حقدار ہو اس کو، اور جس پر چاہتے ہیں رحم کرتے ہیں، رحم کے لائق ہو اس کو، اور تم سب کو اسی کی طرف پلٹ کر کے لے جایا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ جو بھی عذاب کا حقدار ہوگا اس کو اللہ عذاب دیں گے، اور جو آدمی رحمت کا حقدار ہوگا اس کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں سے مالا مال فرما دیں گے۔ قل سیروا فی الارض فانظروا کیف بدأ الخلق ثم اللہ ينشئ النشأة الآخرہ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اے نبی تم کہہ دو کہ تم لوگ زمین میں چلو پھرو، پھر کر دیکھو اس اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پہلی مرتبہ کس طریقے سے پیدا کیا، پھر اللہ تعالیٰ آخری مرتبہ زندہ کر کے اٹھائیں گے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتے ہیں۔ يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون۔ وہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں اس کو عذاب دیتے ہیں، یعنی جو عذاب کا حقدار ہو، اور جس پر چاہتے ہیں رحم کرتے ہیں، یعنی جس کو جو رحم کے لیے لائق ہو، اور تم سب کو اسی کی طرف پلٹا کر کے لے جایا جائے گا۔ کہ یہ دنیا اتنی بڑی اللہ تعالیٰ نے بنائی، ذرا زمین کے اندر عبرت کے لیے چلو پھرو، سفر کرو، ٹریولنگ کرو، اللہ کی قدرت، اللہ کے عذاب، اللہ کی پکڑ کے عجیب عجیب نشان دیکھو۔ یاد رکھو اللہ تعالیٰ تمام مخلوق کو پہلی مرتبہ عجیب طریقے سے پیدا کرتے ہیں، دوسری مرتبہ بھی اللہ تعالیٰ آسانی سے پیدا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کے اوپر پوری قدرت ہے۔ تو اے انسانوں اپنی ذات کو بھی دیکھو، دوسری چیز کو بھی دیکھو۔ اوپر والی آیت میں سمجھو کہ ہماری باڈی میں، اپنی ذات میں دھیان کرنے کا اللہ نے حکم دیا، تو سمجھو کہ یہاں پر دوسری چیزوں میں، دنیا بھر کی چیزوں میں، دوسرے انسانوں میں، دوسری مخلوق میں غور کرنے کا، دھیان کرنے کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم کو جو ہے دعوت مل رہی ہے، انویٹیشن، آمنترن مل رہا ہے کہ لوگوں دنیا کی دوسری چیزوں کو دیکھو، اللہ تعالیٰ نے کیسی کیسی مخلوق بنائی، کیسی عجیب مخلوق بنائی۔ اللہ جس کو چاہتے ہیں اس کے اوپر رحم فرماتے ہیں۔ دیکھو یہاں ایک بات سمجھو، جو آدمی ایمان لاوے، نیک کام کرے، اللہ کی بات مانے، اللہ کے رسولوں کی بات مانے، اللہ ان پر رحم فرماتے ہیں۔ جو ایمان نہ لاوے، ضد کرے، ہٹ درمی کرے، دشمنی رکھے، کٹرتا رکھے،
کفر کرے، گندے اعمال کرے، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ عذاب دیتے ہیں۔ اب عذاب کس کو کہتے ہیں، رحمت کس کو کہتے ہیں، عذاب کی شکل کیا ہے، رحمت کی شکل کیا ہے، وہ بھی سمجھو۔ نمبر 1، آخرت میں جہنم کا عذاب۔ نمبر 2، دنیا میں اللہ کی مدد نہ ملنا۔ نمبر 3، دنیا کا لالچی ہو جانا۔ نمبر 4، برے اخلاق۔ نمبر 5، اللہ کی طرف سے دھیان ہٹ جاوے۔ نمبر 6، بدعت شروع کر دیوے۔ یہ 6 کام کسی کی زندگی میں ہو تو سمجھے کہ اس کے اوپر اللہ کا عذاب ہے۔ اور اللہ کی رحمت کی نشانیاں کیا؟ اللہ تعالیٰ آخرت میں جنت دیوے۔ نمبر 2، دنیا میں مدد کرے۔ نمبر 3، قناعت دیوے۔ نمبر 4، اچھے اخلاق والا بناوے۔ نمبر 5، اللہ کی طرف دھیان دیوے۔ نمبر 6، سنت کی اتباع کی توفیق دیوے۔ یہ 6 چیزیں جس کو دنیا میں مل گئی، سمجھو اس کے اوپر اللہ کا رحم و کرم ہو گیا۔ بڑی پیاری باتیں قاضی صاحب نے تفسیر مظہری میں آیت پر لکھی ہوئی ہے۔ وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ، تم سب کو اسی کی طرف پلٹا کر کے لے جایا جائے گا۔ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور نہ تم زمین میں اور نہ آسمان میں کہیں بھاگ کر اللہ کو عاجز کرنے والے ہو، تھکانے والے ہو، اور تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی حمایت کرنے والا نہیں اور مدد کرنے والا بھی نہیں۔ یاد رکھو انسانوں، اگر اللہ تعالیٰ تم کو سزا دے، سزا دینے کا فیصلہ کر لے تو زمین کی سرنگ، زمین کے بنکر میں گھس کر اللہ کی سزا سے بچ نہیں سکتے۔ آسمان میں، ہوا میں، ایروپلین میں اڑ کر کے اللہ کی سزا سے بچ نہیں سکتے۔ اونچے اونچے پہاڑ، اونچی اونچی عمارتوں میں جا کر اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے۔ اور یاد رکھو، اللہ کے فرشتے جب تم کو پکڑنے کے لیے آئیں گے نا تو تم تھکا نہیں سکتے فرشتے کو۔ فرشتے تم کو آسانی سے پکڑ لیں گے اور آسانی سے تم کو پکڑ کر خدا کے دربار میں لے جائیں گے۔ یاد رکھے انسان کس چیز پر گھمنڈ کرے، اللہ کی قدرت، اللہ کی طاقت سے کوئی انسان بچ کر کے بھاگ نہیں سکتا۔ والذین کفروا بآیات اللہ ولقائہ اولئک یئسوا من رحمتی واولئک لهم عذاب علیم۔ اور جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا اور اللہ کی ملاقات کا انکار کیا، وہی لوگ میری رحمت سے مایوس ہو گئے، یعنی آخرت میں رحمت سے محروم، اور انہی لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ جن لوگوں نے اللہ کی باتوں کو نہیں مانا، اللہ کی آیت، اللہ کے حکموں کا انکار کیا، مرنے کے بعد کی زندگی اور اللہ کے سامنے حاضر ہونے کی امید نہیں رکھتے، ان کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے، بڑا دردناک عذاب ہے۔ اللہ ایسے عذاب سے ہم سب کی حفاظت فرماوے۔ غرض سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں کو الگ الگ طریقے سے سمجھایا تاکہ یہ لوگ سمجھ جاوے، ایمان لے آوے، اسلام میں داخل ہو جاوے، اللہ کی بندگی کرنے والے بن جاوے۔ لیکن عراق کی پبلک، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خود کا خاندان،
خود ان کے ابا، ان کی فیملی سب دشمن بن گئے، ایمان لانے کے بجائے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خلاف گندے گندے پلان بنا رہے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ فما کان جواب قومی الا ان قالوا اقتلوه او حرقوه فانجاه الله من النار ان في ذلك لآیات لقوم یؤمنون۔ سو ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، بس اس کے سوا کہ وہ آپس میں کہنے لگے ابراہیم کو قتل کر دو یا ابراہیم کو جلا دو۔ سو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے بچا لیا۔ یقیناً اس میں جو قوم ایمان لاتی ہے اس کے لیے بڑی نشانی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عراق والوں کو سمجھایا، اللہ کا ایک ہونا سمجھایا، بہت اچھے انداز میں باتیں سمجھائی، لیکن وہ لوگ ایمان نہیں لائے، بلکہ عراق کی پبلک نے آپس میں مشورہ کیا کہ ایک دم اٹیک کرو، حملہ کرو، ابراہیم علیہ السلام کو قتل کرو اور ہمیشہ کے لیے ان کو ختم کر دو، یا ایسا کرو کہ ایک بڑی آگ میں جلاؤ۔ جب آگ کی تکلیف ابراہیم کو ہوگی تو اپنی باتیں چھوڑ دے گا اور بتوں کی پرستش میں لگ جائے گا، ورنہ جل کے راکھ ہو کے ڈھیر ہو کے لگ جائے گا، رہ جائے گا۔ انہوں نے مشورہ کر کے آگ میں ڈالا، مگر اللہ تعالیٰ نے آگ کو ابراہیم علیہ السلام کے لیے باغیچہ بنا دیا، جس کا پہلے قصہ تفسیر میں بیان ہو چکا ہے۔ یہ واقعہ اتنا بڑا تھا کہ اللہ اپنے سچے بندوں کو کیسے بچا لیتے ہیں، مخالف، ویرودی، کافر، دشمن لوگوں کو کیسے اللہ تعالیٰ ناکام کر دیتے ہیں۔ اور یہ بھی بات سامنے آ گئی، آگ جلاتی ہے اللہ کے حکم سے، آگ کا حکم، اللہ کا حکم نہ ہو تو آگ بھی جلا نہیں سکتی، آگ میں بھی جلانے کی کوئی طاقت نہیں ہے۔ دیکھیے آگ جیسی آگ، اتنی زبردست بھڑکائی ہوئی آگ، لیکن وہ ابراہیم علیہ السلام کو جلا نہیں سکی۔ اللہ کا حکم ہوگا تو آگ جلائے گی، اللہ کا حکم نہیں ہوگا تو آگ نہیں جلائے گی، اللہ کا حکم ہوگا تو چھری کاٹے گی، اللہ کا حکم ہوگا چھری نہیں کاٹے گی، اللہ کا حکم ہوگا تو وائرس کورونا لگے گا، اللہ کا حکم ہوگا تو کورونا وائرس نہیں لگے گا۔ سب کچھ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، اللہ کے فیصلے کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ وقال انما اتخذتم من دون الله اوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا یقیناً تم نے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر بتوں کو خدا مانا ہوا ہے، جس کے ذریعے دنیاوی زندگی میں آپس میں دوستی کر کے تعلقات بنا رکھے ہیں۔ یوں بھی ترجمہ کرتے ہیں بس یہ تمہاری دنیا کی آپس کی دوستی کی وجہ سے ہیں، پھر قیامت کے دن تم ایک دوسرے کا انکار کرو گے، ایک دوسرے کے مخالف بن جاؤ گے، اور تم آپس میں ایک دوسرے پر لعنت کرو گے، اور تمہارا ٹھکانہ آگ ہے، اور تمہارے لیے کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے۔ دیکھو حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھا رہے ہیں، کتنے اچھے انداز میں سمجھا رہے ہیں کہ عام طور پر انسان دوستوں اور رشتہ داروں کے طریقے پر چلتا ہے، سچی بات، حق بات سوچتا نہیں ہے،
دوست لوگ، رشتہ دار لوگ کفر پر ہے، شرک پر ہے، غلط راستے پر ہے، تو آدمی بھی کفر پر، شرک پر، غلط راستے پر چلا جاتا ہے۔ انسان سچی بات کو ٹھنڈے دماغ سے سوچتا نہیں ہے، یہ انسان کی ایک بہت بڑی کمزوری ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہی بات سمجھائی کہ سچی بات کو دھیان سے سمجھو، حق بات کو سمجھو۔ تمہارے دوستوں نے کہا تم نے مان لیا، تمہارے رشتہ داروں نے کہا تم نے مان لیا، تمہارے لیڈروں نے کہا تم نے مان لیا، تمہارے میڈیا نے کہا تم نے مان لیا۔ ایسے پاگل، بیوقوف، بہرے، اندھے مت بنو، ذرا عقل سے سوچو کیا سچی بات ہے، کون سی بات غلط ہے۔ عقل دی ہے قدرت نے، اللہ نے، خالق نے، قدیر قدرت والے اللہ نے، تو اس عقل کو استعمال کر کے سوچو ذرا سا۔ کتنی بڑی سوچنے کی بات اس آیت کے اندر فرمائی گئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تم عقل سے سوچے سمجھے بغیر کسی نے کہہ دیا، مان لیا۔ آپس کی محبت اور دوستی تھی، ایک آدمی تھا، اس کا انتقال ہو گیا، لوگوں نے اس کا پتلا بنا کر کے بت پرستی چالو کر دی، اس کو خدا مان لیا۔ سبحان اللہ۔ اور غلط کام کرنے والے، بت پرستی کرنے والے، سب آپس میں ایک دوسرے کے دوست بن کر کے آج بھی دنیا میں رہتے ہیں، لیکن یہ دوستی اور محبت صرف دنیا میں ہے۔ یہ دنیا ختم ہوگی، قیامت آئے گی، ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے، ایک دوسرے پر لعنت کریں گے، بد دعا کریں گے، اور سب کو جہنم کے اندر جانا پڑے گا، اور جہنم کی آگ کے اندر تم کو رہنا پڑے گا۔ یاد رکھو، دوستی، تعلق، محبت سچائی اور اچھائی میں ہوئے، سچی بات میں ہوئے، اچھی بات میں ہوئے، اچھے کام میں ہوئے، سچے کام میں ہوئے، وہ دوستی محبت بہت اچھی۔ اور دوست کوئی بات کہوے تو ذرا عقل سے سوچنے کا، دھیان سے سوچنے کا، یہ نہیں کہ کہا کہ فوراً مان لیا۔ رشتہ دار کوئی بات کہوے تو دھیان سے سوچنے کی، یہ نہیں کہ کہا نے فوراً مان لیا۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو سچی بات سمجھنے کی توفیق دے وے۔ ایمان سب سے بڑی سچی بات ہے، کفر سب سے بڑی بری بات ہے۔ اللہ کی قدرت کو سمجھو، اللہ کی طاقت کو سمجھو، اللہ کی قدرت، اللہ کی طاقت کو سمجھو۔ اللہ تعالی ہم سب کو یقین عطا فرماوے، اور ایک اللہ کی عبادت کرنے والا ہم کو سچا پکا بندہ بنا دے وے۔ دیکھو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے ایمان قبول نہیں کیا، ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کی سازش کی، اللہ نے نبی کو بچا لیا اور دشمنوں کو برباد کر دیا۔ اللہ اپنے نبی کی، اپنے بندوں کی حفاظت فرماتے ہیں۔